حج تمتع کے افعال کیا نقل کیے گئے ہیں؟ چنانچہ حج تمتع کے افعال تقریباً 17 بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے، کچھ جو ہے رکن ہے اور کچھ جو ہے شرط ہے۔ ان میں سے ہم ترتیب وار آپ کو سب بتلاتے ہیں کہ حج تمتع کے افعال جو 17 ہے ان میں سے کون سا رکن، کون سا واجب اور کون سا سنت ہے وہ دیکھیں۔ پہلا کام عمرے کا احرام باندھنا، یہ شرط ہے حج تمتع کے اندر۔ دوسرے یہ کہ عمرے کا طواف کرنا، یہ رکن ہے حج تمتع میں۔ تیسرے رمل اور استباع کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 4 عمرے کی سعی کرنا، یعنی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 5 سر کا منڈانا یا کتروانا، یہ واجب ہے۔ یہ 5 صورتحال ہو گئی۔ چھٹی صورت یہ کہ حج کا احرام باندھنا، حج کا احرام باندھنا یہ شرط ہے۔ نمبر 7 منی کے اندر قیام کرنا، 8ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ کی فجر تک منی کے اندر قیام کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 8 9ویں ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کرنا، یہ رکن ہے۔ عرفہ کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کو رکنا، یہ رکن ہے، ٹھہرنا۔ نمبر 9 وقوف مزدلفہ 10ویں ذی الحجہ کو مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 10 آخری جمرے کی رمی 10 ذی الحجہ کو کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 11 قربانی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 12 سر کا منڈانا یا کتروانا، یہ واجب ہے۔ نمبر 13 طواف زیارت کرنا، یہ رکن ہے حج تمتع کے اندر۔ نمبر 14 حج کی سعی کرنا ہے، حج کی سعی کرنا صفا مروہ کے درمیان۔ نمبر 15 تینوں جمرات کی رمی 11 تا 12 ذی الحجہ کو کرنا، تینوں جمرات کی رمی یہ واجب ہے۔ نمبر 16 منی میں 11 اور 12 ذی الحجہ کی شب گزاری کرنا، رات گزارنا منی کے اندر، یہ سنت ہے۔ نمبر 17 جو حج تمتع کے اندر ہے وہ طواف وداع ہے اور یہ واجب ہے تمتع کے اندر، حج تمتع کے اندر۔ اب حج تمتع کرنے والا طواف زیارت کے بعد صحیح کرے گا، لیکن اگر وہ پہلے صحیح کرنا چاہے تو احرام باندھنے کے بعد ایک نفلی طواف کر کے حج کی سعی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس نفلی طواف میں رمل اور استباع کرے گا، پھر بعد میں طواف زیارت میں رمل اور استباع نہیں کیا جائے گا اس صورت میں حج تمتع کے اندر۔ چنانچہ غنیۃ الناسک کے اندر اس کی تفصیل نقل کی ہے، وَيَرْمُلُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَيَسْعَى بَعْدَهُ وَإِنْ أَرَادَ تَقْدِيمُ السَّعْيِ لَزِمَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بِالطَّوَافِ بَعْدَ إِحْرَامِ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے غنیۃ الناسک صفحہ 216، اسی کا ہم مثل عبارت جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بگٹی پور دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی تیسری جلد صفحہ 564، الجوہرۃ النیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240، اللباب جو قدوری کی شرح ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 178، اور کتاب المسائل اس کی تیسری جلد صفحہ 124 اور 125 پر نقل کیا ہے۔ عنوان ہے حج تمتع کے افعال، اس کے تحت جو ہے یہ مسئلے کی تفصیل نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔